پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پرنور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے، پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، عرش عظیم جھومے کعبہ زمین چومے، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت، آتا ہے عرش والا صبح شب ولادت۔ محترم حضرات، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار سرکار کل فخر رسول سیاح لامقام مالک انس و جان سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسونا میں نہایت و احترام کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کریں، بڑے باواز بلائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المہد الجود والکرم وعلیہ وآلہ وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، آج کے دن انیس و بے کسا سیاح لامقام مالک سجا سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، جس کو ہم جشن عید میلاد النبی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل مولود میں آنا سنانا سب قبول فرمائے۔ محترم حضرات، آپ سب کو پتا ہے کہ آج کے دن آنے والا کوئی معمولی انسان نہیں، بلکہ یہ وہ ذات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں بھی ان کے آمد کے خطبے پڑھے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیرت انگیز مسیحائی دور میں بھی آپ کی تشریف آوری کی بشارتیں دی گئی، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے امت نے حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دوستی اور خلت کے زمانے میں بھی دور مسعود کی خوشخبریاں سنائے گئی، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور خوشالحانی میں بھی اس مقتدائے عالم کے اعلان کیا گیا، حضرت اسحاق و ہارون علیہ السلام کے پیدائش و ظہور کا بوانگ روحن پرچار کیا گیا، غرض کے تمام انبیاء و مرسلین کے دور میں بھی محبوب خدا کے دو جہاں اور ان کے آنا زیبا پرکیف و پرسرور نغموں اور ترانوں سے اہل دنیا کو مسرور کیا گیا، غرض کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے امت نے لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ کر اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے خود بھی محبوب خدا کے گن گائے اور اپنے امت سے بھی آپ کی شان محبوبیت کے خطبے پڑھوائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت نے لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہہ کر اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دعائی دی، مگر عیسیٰ علیہ السلام نے خود بھی آپ کے خاتمیت کا اعلان کیا اور اپنی امت سے بھی آپ کے خاتم النبیین ہو کر تشریف لانے کے خطبے پڑھوائے، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے امت نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھ کر ان کی فضائل و کمالات کا اعتراف کیا، مگر ان دونوں جلیل القدر اور رفیع الشان پیغمبروں نے خود بھی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بے شمار درجات و مراتب کی حقانیت کو تسلیم کیا اور اپنے عشاق سے بھی آپ کے جامع شفاعت ہونے کے خطبے پڑھوائے۔ حضرات، تفصیل میں جانا نہیں چاہتا بلکہ کہنے دیجیے، خلافت آدم بھی نبی رحمت میں روشن ہے، نوح کی شجاعت بھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جلوہ فغن ہے، معرفت شعیب بھی رسول اللہ کے ذات میں موجود ہے، بشارت یعقوب، حکمت لقمان، عبادت یونس اور سلیمان کی مظاہرہ بن کے تشریف لائے، بلکہ یوں کہیے میرے نبی کے اندر خلافت آدم بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر معرفت شعیب بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر بشارت یعقوب بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر حکمت لقمان بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر عبادت یونس بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر وقار الیاس بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر صبر ایوب بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر کمائدہ اسماعیل بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر کمال سلیمان بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر حسن یوسف بھی موجود ہے، میرے نبی کے اندر
جلال موسیٰ و جمال عیسیٰ بھی موجود ہے. اسی لیے تو بریلی کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف آگے تنائی سے ہے بری, حیرہ ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا, خالق کا بندہ خلق کا آقا ہے تجھے. ختم سامنے اقرار ہمارا بے چشم کو دیکھ رہے ہیں, ہمارا اپنی آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں کہ آج قصبہ قصبہ قریہ قریہ شہر شہر چراغوں کی جگمگاہٹ سے بقائے نور بن رہی ہے. آج جگہ جگہ محفلیں منعقد ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج کے دن آنے والا بڑی شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے. آج کے دن آنے والا انسانی روپ میں آ رہا ہے, لباس بشری کا پیکر بن کر آ رہا ہے, سید المرسلین بن کر آ رہا ہے, امام المتواضعین بن کر آ رہا ہے, شفیع المذنبین بن کر آ رہا ہے, انیس الغریبین بن کر آ رہا ہے. آج کے دن آنے والا فخر آدم بن کر آ رہا ہے, مالک شیخ جہاد بن کر آ رہا ہے, غریبوں کا محب بن کر آ رہا ہے, یتیموں کا سہارا بن کر آ رہا ہے, پیاسوں کا آسا بن کر آ رہا ہے, دردمندوں کی دوا بن کر آ رہا ہے, آقاؤں کا آقا بن کر آ رہا ہے, غلاموں کا محسن بن کر آ رہا ہے, یتیموں کا سہارا بن کر آ رہا ہے, شاہوں کا تاج بن کر آ رہا ہے, آخری رسول بن کر آ رہا ہے. آج خود سجدے میں گر رہے ہیں, آج آتش گدوں کی آگ بجھ رہی ہے, آج ظلم کا جنازہ اٹھ رہا ہے, آج بربریت کے طوفان مل رہے ہیں, آج طیبہ کے شمس الضحیٰ کعبے کا بدر تجھا آ رہا ہے, آج پوری دنیا سے جہالت کا گھٹا ٹوٹ تاریکیاں چھائی ہوئی نظر آ رہی ہے. آج ایک ایسی عظیم شخصیت آمینہ کے گود میں جگمگا رہی ہے جس نے کعبے کو چمکایا, مدینے کو چمکایا, بیت المقدس کو چمکایا, حتیٰ کہ جس کے صدقے سارے جہان کو روشنی ملی, جس کے صدقے ابو بکر کو صدیقیت ملی, جس کے صدقے عمر کو خلافت ملی, جس کے صدقے عثمان غنی کو سخاوت ملی, جس کے صدقے علی کو ولادت ملی, جس کے صدقے حسین کو جنتی جوانت کی سیاست ملی, جس کے صدقے ابن عباس کو فقاہت ملی, جس کے صدقے امیر حبشہ کو شرافت ملی, جس کے صدقے خالد بن ولید کو شجاعت ملی, جس کے صدقے صلاح الدین ایوبی کو سیاست ملی, جس کے صدقے امام اعظم کو امامت ملی, جس کے صدقے امام ابو یوسف کو جہالت ملی, جس کے صدقے عبد القادر جیلانی کو غوثیت ملی, جس کے صدقے خواجہ پیا کو ہند کی شہنشاہیت ملی, جس کے صدقے نظام الدین اولیاء کو ہند کی نظامت ملی, جس کے صدقے صابر کلیری کو کرامت ملی, جس کے صدقے اورنگزیب کو بادشاہت ملی, جس کے صدقے بریلی کے امام احمد رضا کو مجددیت ملی, جس کے صدقے ارشد الشریعہ کو صراحت ملی, جس کے صدقے نعیم الدین مراد آبادی کو سیاست ملی, جس کے صدقے حافظ ملت کو نورانیت ملی. اسی لیے تو بریلی کے امام عشق محبت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو تو چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا, میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے. نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت, زندہ باد, زندہ باد, معزز صاحب اکرام, اب تک آپ بہت کچھ سن سکے, لیکن اب آئیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آغاز تقریر میں نے آپ کی ذات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر مومنوں پر احسان فرمایا, یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بسعادت, ولادت بسعادت مومنوں پر خدا کا احسان عظیم ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے بعض رسول کا احسان جتایا,
حالانکہ اللہ نے دنیا کی ہر شے انسانوں کے لیے بنائی، مگر اللہ نے کسی بھی چیز کا احسان نہ جتایا۔ اللہ نے زمین بنائی انسانوں کے لیے، آسمان بنائے انسانوں کے لیے، چاند بنایا انسانوں کے لیے، شمس بنایا انسانوں کے لیے، باغ بنائے انسانوں کے لیے، اشجار بنائے انسانوں کے لیے، بحر و بر بنائے انسانوں کے لیے، آبشار بنائے انسانوں کے لیے۔ غرض کے اللہ نے سب کچھ انسانوں کے لیے بنایا، مگر اللہ نے زمین کا احسان کیوں نہیں جتایا؟ آسمان کا احسان کیوں نہیں جتایا؟ شمس و قمر کا احسان کیوں نہیں جتایا؟ بحر و بر کا احسان کیوں نہیں جتایا؟ شجر و حجر کا احسان کیوں نہیں جتایا؟ آبشار کا احسان کیوں نہیں جتایا؟ سمندر کے طغیان کا احسان نہ جتایا؟ جواب ملتا ہے، سنو سنو، سوال یقیناً عظیم ہے، مگر جواب بھی سنتے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر کسی بھی چیز کا احسان اس لیے نہیں جتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کے تبسم آپ ہی کے تبسم سے پیدا فرمایا، بلکہ کیوں کہیے کائنات کو وجود میرے مصطفیٰ کے صدقے ملا۔ میرے رسول نہ ہوتے تو کسی بھی چیز کا وجود نہ ہوتا، میرے رسول نہ ہوتے تو سورج کی چمک نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو چاند کی چاندنی نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو فلک کی بلندی نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو زمین کی پشتی نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو جنگوں کی دمک نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو دن کی روشنی نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو رات کی تاریکی نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو گلاب بے رنگت نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو بلبل کا ترنم نہ ہوتا، میرے رسول نہ ہوتے تو آگ کی حرارت نہ ہوتی، میرے رسول نہ ہوتے تو پانی کی سبز تراوت نہ ہوتی، فلاسفوں کا وجود نہ ہوتا، صدیقین کا وجود نہ ہوتا، صالحین کا وجود نہ ہوتا، تابعین کا وجود نہ ہوتا، تبع تابعین کا وجود نہ ہوتا، کسی انجینئر کا وجود نہ ہوتا، کسی لیڈر کا وجود نہ ہوتا۔ اسی لیے تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فرماتے گئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ جواب ملتا ہے کہ